انڈیا کی ابھی میں نے بات کی، انہوں نے تو اوپنلی یہ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی فارن پالیسی نظر آ رہی ہے کہ بھائی انہوں نے ہمارے یہاں پہ کوئی کلیئر فارن پالیسی نہیں نظر آئی۔ پورے اسلامی ممالک میں صرف پاکستان ایسا ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، یہ چیز ٹھیک ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پر فضائی حملوں کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری ہے۔ اسرائیلی حکومت نے غزہ پٹی کا پانی بند کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر توانائی نے کہا کہ غزہ کا پانی فوری طور پر بند ہوگا۔ میں اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہوں کیونکہ جس قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ اکبر کر کے ان کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، اس قسم کی ویڈیوز بھی موجود ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھ کر، تو وہ دیکھ کر تو جو تھوڑی بہت ہمدردی اگر تھی بھی فلسطین سے یا حماس سے، خیر مجھے پہلے بھی نہیں تھی لیکن بالکل سے ختم ہے، اور بالکل میں ان کو یہی سمجھتی ہوں کہ حماس جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ کہلانے کے بالکل حقدار ہے۔ اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ غزہ کو مکمل سیج اس کا جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس میں ان کا فوڈ، الیکٹریسٹی، واٹر، جو بھی اس طرح کی چیزیں وہ ان تک نہ پہنچ پائیں۔ آرزو، میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور حماس کے پیچھے ایران کی فنڈنگ ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک اس پر مکمل سی خاموشی نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل کی خواتین اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، ان کے جس طریقے سے قتل و غارت گری وہاں پر کی ہے، جیسے ان کی عزتوں کو تار تار کی ہے، تو وہ بات کر رہے ہیں اخلاقی سپورٹ کی۔ اسرائیل کا علاقہ ہے وہ پچھلے 3000 سالوں سے یہودیوں نے اس کو آباد کر رکھا ہے اور اس سرزمین کے اوپر سب سے پہلا حق یہودیوں کا ہے۔ لیکن حماس کے ساتھ کون سا دیش کھڑا ہوا ہے؟ پاکستان۔ دوستوں یہ دیکھیے، یہ ہیں شہباز شریف صاحب، یہ ابھی پرائم منسٹر تھے یہ پاکستان کے۔ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس کے اندر نا انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن ایک لیڈی وہ ان کی فوجی ہے، اس کے کپڑے اتارے ہوئے ہیں، اس کو اپنی گاڑی میں رکھا ہوا ہے۔ دوستوں میں آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ پاکستان نہ یہ آتنکستان ہے۔ نیتنیاہو نے حماس کے لڑاکوں کو دھمکی دی ہے کہ وہ کہیں بھی اب چھپ نہیں سکتے، اور ان کی اس دھمکی کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ ان کے نشانے پر اب پورا کا پورا غزہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہم مسلمانوں کی جیت ہوگی، اور یہ حماس کے ہمارے مجاہدین انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی اسرائیل کو انشاءاللہ اس کی بہت بڑی شکست ہوگی انشاءاللہ۔ کہ بھائی ہمیں اب مسلمان ہوں یا جو بھی ہو، ان کو جو یہ جو بار بار وہ ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں بدلہ لینا ہے، اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بدلہ ہے یہ بڑا کاسٹلی پڑتا ہے۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ٹویٹ میں کہا کہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر کھڑے ہیں۔ اس دفعہ تو آپ دیکھیں، اگر حملہ جو ان سے وہ حماس کی طرف سے پہلے کیا گیا، یعنی فلسطین کی طرف سے پہلے کیا گیا، جو اٹیک کیا گیا، 500 سے 700 کے قریب جو میزائل ہیں وہ داغے گئے اسرائیل کی طرف۔ اب دنیا کے بڑے بڑے کنٹری، خاص طور پہ انڈیا کی بات کریں، انڈیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے #سپورٹ اسرائیل، ٹھیک ہے، امریکہ نے بھی اسٹینڈ ود اسرائیل، یا مطلب اس طریقے سے ٹرینڈ چل رہا ہے، اور بھی کنٹریز ہیں جنہوں نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ اگر ہم بات کریں فلسطین کی، آپ کو لگتا ہے فلسطین کے ساتھ اس طریقے سے پاورفل کنٹریز کھڑے ہیں؟ ہمارے مسلمانوں کے بدقسمتی سے 57 ملک ہیں جو بدقسمتی سے کہ خوش قسمتی؟ بدقسمتی اس لیے ہے کہ یہ بدقسمت ہم ہیں، حکمران نہیں ہیں، جو ادھر کی ہمارے ان ملکوں میں مسلم جو رہتے ہیں وہ ان کی بدقسمتی ہے کہ یہ 57 ملک میں آپس میں اتحاد ہی نہیں ہے۔ ترکی نے امریکہ کو پیغام دیا کہ اگر انہیں نے کوئی مذمت کی تو ہم ان کے ساتھ کرے ہیں، فلسطین کے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں بات کہ اس نے بیان دیا، لیکن آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے پتہ خاموش ہمارے حکمران ہیں، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ڈٹ کے ان کا ساتھ دینا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ خاموش، یہ خاموشی جو ہے نا اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے، یہ راز نکلنا چاہیے، ان کو چاہیے نا کھڑے ہو کے پیغام دے ان کو۔ تو بڑے نعرے لگتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سپورٹ کرنے کے لیے پیسے لگتے ہیں، آپ کو پتہ ہی سر سب کچھ ہے، لیکن ان کے پیچھے کوئی مضبوط ہاتھ ہے نا، جو چھوڑے جائے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ ان کو چاہیے نا کہ ان کا ساتھ دے، جیسے کہ اتنا بڑا کام ہوا ہے، کوئی ملک، چند ملک ہے جنہوں نے ساتھ دیا ہے، اور حماس کا ساتھ دیا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہمارے حکمران کہاں سو رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اسلامی ملک میں رہتے ہیں۔ کیا لگتا ہے یہ سچویشن جو سی صورتحال بن چکی ہے، یہ کس سائیڈ پہ جاتی نظر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کامیابی انشاءاللہ ہوگی،
ये इसराइल को जो है ना नाकामी होगी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से। मैं भी ये भाई को बता रहा था, उन्होंने इसराइल ने ऐलान कर दिया कि 12 घंटे के अंदर अंदर सर कुछ भी नहीं होगा। गजा की स्ट्रिप है उसे खाली करवा दिया जाएगा, बिजली ऑलरेडी काट दी गई है, मतलब दोनों सप्लाई खत्म कर दी गई है फलस्तीन के चारों साइड। सर मेरे अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया है गजवा हिंद होगी। अच्छा। मुझे शक भरा ये इसी तरफ जा रहा है मामला। तो गजवा हिंद वहाँ से स्टार्ट होगी इसमें जो है ना, इसमें इंडिया भी मुलव्वस होगा, यानी कि ये गज़वा हिंद से मुराद ये हमारा हिंदुस्तान, ये एरिया है, लेकिन इधर से जंग छिड़ेगी फिर ये आलमी जंग। लेकिन ये फ़लस्तीन जो है ये भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आपने फरमाया कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना।